سرکاری ہسپتال کا MS ڈاکٹر علی خواجہ ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔ پلے کارڈ ہے جس کے اوپر لکھا ہے وی وانٹ لیڈرز ناٹ بیگر۔ کیا MS قانون سے بالاتر ہیں؟ لیڈی سٹاف کی طرف سے یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر علی خواجہ انہیں نازیبا اشارے اور جنسی تعلقات کے لیے مجبور کرتا ہے، ناجائز مطالبات کیے جاتے ہیں۔ خواتین کو ہراساں کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے معاملے کی طرف توجہ دلانے لگے ہیں جو صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ پورے سرکاری نظام کی ساکھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک سرکاری ہسپتال کا MS ڈاکٹر علی خواجہ ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرتا ہے، اپنے ہسپتال کے اندر خواتین سٹاف کو ہراساں کرتا ہے۔ آج ہم ایک سرکاری ہسپتال، ایک عوامی ادارے اور یہاں پر کام کرنے والے بے بس سرکاری ملازمین کی آواز بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال فروز والا ہے جس کا MS ڈاکٹر علی خواجہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک غریب ماں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے آتی ہے، ایک مزدور اپنی کمائی بچانے کے لیے سرکاری علاج کا سہارا لیتا ہے، بلکہ روزانہ ہزاروں مریض یہاں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں اور ان مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کا نرسنگ سٹاف دن رات محنت کرتا ہے۔ لیکن آج کا معاملہ تمام سرکاری ہسپتالوں کے وقار، خواتین کے تحفظ اور عوامی خدمت کا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ہسپتال کے حوالے سے انتہائی سنگین شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ اطلاعات اور تصاویریں منظر عام پر آ چکی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موجودہ MS ڈاکٹر علی خواجہ ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر منتخب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے۔ ہاتھوں میں پلے کارڈ ہے جس کے اوپر لکھا ہے وی وانٹ لیڈرز ناٹ بیگر، یعنی ہمیں لیڈر چاہیے، بیکاری نہیں۔ البتہ اگر تمام آفیسر سڑکوں پر نکل آئیں تو دفتر کون چلائے گا؟ اگر MS ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا لے تو پھر مریضوں کو کون دیکھے گا؟ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، مگر کرسی میں شرط ہے، آپ پلے کارڈ اٹھائیں یا عہدہ چھوڑیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک سرکاری آفیسر اپنے عہدے پر بیٹھ کر منتخب وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت رکھ سکتا ہے؟ کیا اگر ایک عام ملازم ایسا کرتا تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی؟ کیا MS قانون سے بالاتر ہیں؟ ہماری ریاست کے اندر MS نمائندہ ہے۔ کیا ایک نمائندہ کھلے عام کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر سکتا ہے؟ یہ معاملہ صرف سیاسی اختلافات کا نہیں ہے، یہ سروس رولز، ڈسپلن اور ریاستی نظم کا معاملہ ہے۔ لیکن سب سے سنگین معاملہ یہ ہے جو ہسپتال کے اندر خواتین ملازمین سے متعلق ہے۔ متعدد لیڈی سٹاف کی طرف سے یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر علی خواجہ انہیں نازیبا اشارے اور جنسی تعلقات کے لیے مجبور کرتا ہے، انہیں ذہنی دباؤ میں رکھا ہوا ہے اور ناجائز مطالبات کیے جاتے ہیں۔ انکار کرنے پر ڈاکٹر علی خواجہ انہیں تبادلوں، نوکری سے نکالنے اور سنگین دھمکیاں دیتا ہے۔ البتہ یہ واضح کر دیں یہ تمام الزامات ابھی ثابت شد نہیں، لیکن اگر اس نوعیت کے یہ الزامات ہیں تو یقیناً ان پر خاموش رہنا کسی جرم کے مترادف ہوگا۔ البتہ ڈاکٹر علی خواجہ کے خلاف لیڈی سٹاف نے تمام متعلقہ اداروں کو درخواستیں دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری درخواستوں پر سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ علی خواجہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہماری درخواستوں کو فائل کے تک ہی محدود رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا انصاف کے راستے میں رکاوٹ بننے کا معاملہ بھی بنتا ہے۔ البتہ پاکستان کے اندر ہراسمنٹ کا قانون موجود ہے اور ہر ادارے میں انکوائری کمیٹی ہونا لازمی ہے۔ خواتین کو محفوظ کام دینا اور محفوظ ماحول دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ MS کے خلاف اس نوعیت کے الزامات ہیں تو ہمارا قانون کہتا ہے کہ غیر جانبدار اور شفاف اور فوری انکوائری کی جائے۔ خواتین کو ہراساں کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے، تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر نوٹس لیں، MS کو انکوائری مکمل ہونے تک عہدے سے ہٹایا جائے۔ آپ ایک آزاد غیر جانبدار اور تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، خواتین ملازمین کو تحفظ اور گمنامی فراہم کی جائے۔ اگر الزامات درست ثابت ہوتے ہیں
تو اس کیس میں ایسی مثال قائم کی جائے کہ کوئی بھی آفیسر خواتین کو ہراساں نہ کرے. یہ معاملہ کسی سیاسی جماعت کے حق یا مخالفت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے عوام، خواتین اور اداروں کے وقار کا. خاموشی ظلم کو ساتھ دیتی ہے اور سوال اٹھانا ہمارا آئینی حق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر سیاست نہ ہو، خواتین کو تحفظ ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو. اللہ عز و جل پاکستان کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.